بتا کر آگے بڑھتا ہوں. خدا نے موسیٰ کو ایک اختیار دیا. وہ کیا تھا؟ کیا تھا جی؟ ہاں جی، لاٹھی. زوردار تالیاں بجائیں گے. جب موسیٰ مرد خدا قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلا اور اس سمندر کے پاس چلا گیا، اس دریا کے پاس چلا گیا، تو لوگ موسیٰ سے غصے سے بات کر رہے ہیں اور موسیٰ پریشان ہو گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے دریا ہے، سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. اب میں کیا کروں؟ اور مرد خدا موسیٰ ہمارا نے بڑے شفا پانی سدا بتایا تو ہوگا. مرد خدا کیا کرتا ہے؟ وہاں پر خدا کے حضور جھک جاتا ہے اور خدا اسے ایک بات یاد دلاتا ہے. کیا کہ موسیٰ میں نے تجھے اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے جی؟ اختیار دیا. اور وہ اختیار کیا ہے؟ خدا نے اسے ایک لاٹھی دی. اس نے کہا کہ تم آج اپنے اختیار کو استعمال کر. کیا کر؟ اپنے اختیار کو استعمال کر. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لاٹھی کو لیا، پہلے آسمان کی طرف اٹھایا، کیونکہ اس نے پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کو دیا. پہلے اس نے اپنی لاٹھی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد اس پانی کے اندر مارا اور وہ پانی دو حصوں میں بٹ گیا. یہی اختیار خدا کا بندہ یعقوب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم دعا کرو اور اس کے بعد کیا کرو؟ تیل لے کر اسے تیل ملو. جب تم اسے تیل ملو گے تو کیا ہوگا جی؟ آگے پڑھیں گے. اور جو ایمان کے ساتھ ہوگی، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. کیا ہوگا جی؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. کتنے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کے کسی بھی خادم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو میں شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ آج اس ایمان کو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچایا جائے، آپ کے اندر وہ ایمان ٹرانسفر ہو، کیونکہ یہاں پر کلیسیا کے بزرگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہم بہت دفعہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو خدا نے برکت مجھے دی ہے آپ کو بھی وہی برکت دی ہے. کیوں؟ میں اس بات کو اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتا. بہت سے ایسے خدا کے خادم ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا ڈیرا ڈنڈا چکیا جائے. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے اور خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. جب خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ اس برکت کو استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہوں گے؟ باعث برکت. آپ جب اس اختیار کو استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بھی ہمیشہ جو ابلیس چاہتا ہے آپ بھی اسی شکنجے میں رہیں گے. کیا ہوگا؟ بیماری ہمارے اوپر آئے گی، مصیبت ہمارے اوپر آئے گی. کبھی ہمیں پرابلم ہوگی، ہمارا آدھا سر درد ہو رہا ہے. کبھی ہمیں پرابلم شروع ہو جائے گی، ہمارے بازو میں درد ہو رہی ہے. کبھی ہمیں پرابلم شروع ہو جائے گی،
ہمیں ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گی, کبھی ہمارے پٹھے کھینچے جائیں گے, کبھی کوئی مصیبت آئے گی, کبھی کوئی مصیبت آئے گی, کیونکہ ہم اس اختیار کو استعمال نہیں کر رہے. ہم خود ابلیس کو ہم کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے ماں. تو یہ اختیار خدا کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے. بہت سی کلیسیاں ہیں جو کسی بیمار کے اوپر دعا کرنے سے ڈرتے ہیں, کسی بدرو گرفتہ کے اوپر ہاتھ رکھنے سے ڈرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے آپ کو خدا کے زندہ پاک کلام میں سے بتایا ایلیا کے بارے میں اور الیشا کے بارے میں. الیشا کو اس بات کی خبر نہیں کہ مجھے برکت مل چکی ہے, تو اس کو بتانے والے کون ہیں؟ 50 لوگ جو پیچھے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایلیا کا الیشا کے اوپر رکا دگنا مسا ہے. آپ اپنی برکت خود نہیں پہچانتے, آپ کو بتانے والے دوسرے لوگ ہیں. جب آپ دعا کرنا شروع ہو جائیں گے, اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جاگو اور تاکہ جب ہم دعا کرتے رہیں گے آزمائش آئے گی ضرور. تپالی تیرے سجے ہاتھ ہزاراں نوں کبھی بھی تیرے کول نہیں آئے گی, تمہارے ارد گرد آئے گی, وہ آپ کو ڈرائے گی ضرور پر وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. جب میں اکثر کہتا ہوں کہ ایماندار جو ایماندار ہے وہ ایسے زور سے اپنے پاؤں کو ایسے کر دینا, ابلیس بھاگ جاتا ہے. آپ کے پاس اختیار ہے, جب آپ اس اختیار کو استعمال کریں گے, استعمال کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ ابھی ہم نے سیکھا ہے. کیا طریقہ ہے جی؟ جی آپ اتنے بیٹھے تھے, یہ باہر جانا ہے, باہر جا کے سب کچھ بھولے ہو. دعا جاگو اور دعا کرو. جب ہم دعا کریں گے تو ابلیس ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. خداوند یسوع مسیح جب آزمائے جانے والے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ساری ساری رات دعا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر گرتا تھا. خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار نہیں تھا. جب پطرس نے اس سپاہی کے کان کو اڑایا, جب اس کا کان اتر گیا, جب اس نے اپنی تلوار سے اس کے کان کو مارا تو اس کا کان اتر گیا, تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ پطرس اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ. اگر یہ کام کرنا ہوتا تو میرے پاس 12 تمن فرشتے, اسی اج تک گنتی سنی, ہزاراں تک, لکھاں تک, کروڑاں تک, خرباں تک. تمن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تمن کی چیز. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پاس 12 تمن فرشتے ہیں. یہ جنگ ایسے نہیں, میرے باپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت رکھوں گا, تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا, اور ابلیس نے پہلے دن سے ہی منصوبہ باندھا کہ اس یسوع کو یہاں پر ختم کیا جائے. 1 دن سے لے کر 2 سال تک ایک بچے قتل کیے گئے کہ ان کے اندر یسوع مسیح بھی قتل ہو جائے, نجات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے, نجات کا کام جو ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ سکے. خداوند یسوع مسیح خدمت کرتے چلتے گئے. جب خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے, کتنی دفعہ خداوند یسوع مسیح پر حملہ کیا گیا. خداوند یسوع مسیح جس جگہ پر جاتے پکی پڑی سی
کیا کرتے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتوا لگاتے انہوں نے سوچ نہیں کہ یار گل دے وچ لیا کے پھسائیے فتوا لائیے کہ اسی اس انسار کریے. اور وہ کرتا کون تھا؟ ابلیس لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ کر وہ بات ڈالتا کہ تم یہ بات کرو اور اس بات میں لا کر اسے پھنساؤ. نیکودیمس کو ہم دیکھتے ہیں تو رات کے وقت آیا یسوع مسیح کے پاس, بڑا شیار بن کے آیا, دھیان کے کہنے کی دیا مجھے پتا ہے کہ تو استاد بن کے آیا تو میں تیرے کو آیا. یسوع مسیح کہنا ہاں اس گل کا مجھے پتا تو جی گل کرنا ہے نا میرا وہ کر. خدا یسوع مسیح نے بات کو پلٹ دیا. خدا یسوع مسیح نے سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا, خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح سے دوسری بات اس کی عقل میں بھی وہ بات نہیں ہے جو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہی. تو میرے عزیزو یہاں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں 16 آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے بس آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کس کی دعا کے اثر سے جی؟ راست باز کون ہے؟ راست باز کون ہے؟ ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں پر راست باز ہیں. ہم جو خدا کے حضور بیٹھے ہیں ہم راست باز ہیں. ہمارے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا غصہ لگے. اس گھر کے ابھی 2 بیٹے ہیں, وہ دونوں یہاں پر موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ راست بازی کے راستے پر ابھی چلے نہیں. یہ جو راستہ ہے سکڑا ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ سکڑا راستہ ہے, اس پر جو چلتا ہے وہ بہت سی مصیبتیں اور دکھ اٹھاتا ہے. سیدھا راستہ میں کہیں بھاجنے. میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس علاقہ سے باہر کے لوگ ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں. میں اکثر رات 12 بجے کے بعد میں دعا کرتا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے مجھے اس لائق ٹھہرایا کہ میں تیری خدمت کرتا ہوں. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, میں آپ کے لیے خدا کے حضور دعا کرتا ہوں. خدا آپ کی مدد کے لیے خدا اپنے روح القدس کو بھیجتا ہے اور خدا آپ کے اندر سے بیماریاں, مصیبت, دکھ, پریشانیاں, تنگ دستیاں نکال دیتا ہے. اور جب وہ ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خوشی کے گیت گانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے جی؟ اور یہ میں دکھ کے ساتھ بات کہنے لگا ہوں. پہلے بھی میں نے اس بات کو کہا تھا کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا یسوع مسیح کی, تو ہم یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تم آسمان چھڑ تب تم چھڑ کے ساڈے کول آ جا. کیا کر جی؟ آسمان بھی چھڑ, تخت بھی چھڑ تے تو ساڈے کول آ جا, کیونکہ تو یہ کہہ بیٹھا کہ تسی میرے بیٹیاں تے بیٹے, تو یہ کہہ بیٹھا ہے تے اہی تے اس گل تے چڑے ہیں, اسی اس گل تے چڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں عبادتیں جتنی ہوئی ہیں
بھائی وکی اور ان کی مسز، ان کو اس بات کا پتا تھا کہ ہم اب مصیبت میں ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ آج میں خود گیا ان کے گھر، ٹی وی لا کے بڑے سکون میں بیٹھے، ابلیس کیسے ورگلاتا ہے ایسے ہی، کیونکہ وقت نکل گیا ہے۔ ہم جب ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں تو پھر ہم خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں سمانا تو بھی چڑھ جاؤں تو اتنے بھی تو جے میں سمندر چ چلا جاؤں تو اتنے بھی تو میں دنیا کے تیسرے کونے سے چلا جاؤں تو اتنے بھی تو میں کتنے جاؤں؟ ہم خدا کی حضوری سے بھاگ نہیں سکتے۔ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، اس کے وعدے ہاں میں ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم اپنی کمٹمنٹ پر نہیں کرتے، اور آج یہ جو کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ کس کو؟ کلیسیا کے بزرگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگ آج میرے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم تیری خدمت کے لائق ٹھہرے، تیری نظر ہم پر ٹھہری ہے۔ خدا نے جب اپنے اس پلان کو شروع کیا کہ میں نے یسوع کو اس دنیا کے اندر لے کر آنا ہے، تو یسوع نے نظر کہاں سے کہاں تک کی؟ پوری دنیا کے اوپر اپنی نظر کو گھمایا۔ کیا کیا جی؟ پوری دنیا کے اوپر اپنی نظر کو گھمایا۔ راست باز کتنے ملے؟ مریم کی نیا ہے جی، یہ بھی ایک ہی ہے، تو جنہیں یسوع جمع وہ بھی ایک ہی ہے۔ ایک راست باز عورت خدا کی نظر میں آئی، اور خدا نے وہ کام اسے سونپا، اور جب وہ کام اسے سونپا گیا تو ایک بات جو ہے وہ میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ خدا کی بندی مقدسہ مریم نے کہا کہ جب وہ الشبا اور ماں مریم جب وہ دونوں حاملہ ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپا رہی ہیں۔ جو الشبا تھی وہ اس کی عمر زیادہ تھی۔ آج اگر کوئی مطلب کہ ایجڈ عورت ہوئے نا، اندر گھر بچی بچہ اور رہے تو بھੈਣਾਂ ہی پتہ کی کر دیا نے، یہ شرم نہیں آئی، وہ بھی چھپا رہی ہے کہ میں مریم سے چھپا رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ غلام یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا ہے، اور وہ چھپا رہی ہے۔ اور جب وہ مریم خدا کے فرشتے نے آ کر جب اسے وہ خوشی کا پیغام دیا تو مریم خوشی کے مارے اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اور جب جا کر اسے ملی، جب آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو مارے خوشی کے وہ بچہ پیٹ میں چھپا۔ خدا کا پاک روح اتنا کام کرتا ہے کہ ابھی خدا یسوع مسیح پیٹ میں ہے، ابھی نوشتہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اور خدا یسوع مسیح تب سے ہی کام کر رہا ہے۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا ایک روح ہے، روح کے نہ تو ہاتھ ہوتے ہیں، نہ پاؤں ہوتے ہیں، نہ جسم ہوتا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم واپس آتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں کہنا مکلو جی میرے اندر ہے کمزوری کہ میں کسی واسطے میں دعا نہیں کر سکتا۔ کوئی کامل انسان ہے؟ ہر ایک انسان جو ہے وہ گناہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ گناہ میں رہتا ہے، اور وہ گناہ میں مر جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے 18 آیت کو ہم پڑھتے ہیں
تو لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم تربیت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مین نہ برسے. وہ ہمارا ہم تربیت انسان تھا، غصہ بھی بڑا آتا ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ ایلیا کو پھاڑ کے لے آؤ. ایلیا سے بیٹھا پہاڑ دے وہ آگے کہنے او بھائی تھلے آ خدا نے بندے کو تمیز ہی نہیں. خدا بندہ چھوٹے نہ تیار کر ہاتھ آتی ہے اور 50 لوگوں کے گول کو آپ قسم کر دیتی ہے. اور دوسرا عملہ بادشاہ بھیجتا ہے، انہوں کو تلواراں کہ جو کچھ اسلحہ سی ہے سی وہ آئے پھر آ کے او بھائی تینوں کیا تھلے آ تو کی کرنا پہ. اچھا یہ اگلا بھی بات نہیں رہنا. خدا بندہ چھوٹا دینا وہ بھی ساڑھے نہیں کیش آ جاتا. لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم تربیت انسان تھا اور اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے. تو کتنی دیر می نہ برسا؟ 3.5 سال. اور 3.5 سال کیا ہوا؟ وہاں پر کال رہا. اور جس بیوہ کے گھر میں جا کر اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے دوست نے کہا میرے پاس 1 مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، اسی کھایا پھر بھی مر جانا ہے، نہ کھاتا کہ پھر بھی مر جانا ہے، کیا مر جائے خدا کسی کو دے دوں گا. جب انہوں نے اسے دے دیا تو اس نے کہا کہ نہ تو تیرے مٹی میں سے آٹا ختم ہوگا نہ تیری کسی میں سے تیل. اور اس کے بعد لکھا ہے 3.5 سال تک می نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. ایماندار جو ہے وہ دعا کرتے ہیں تو آسمان کھل بھی جاتا ہے اور آسمان بند بھی ہو جاتا ہے. ایماندار سورج کو کہتا ہے کہ تو یہاں پر رک جا تو سورج وہاں پر رک جاتا ہے. استاد نے آسمان کو بند کر دیا اور شاگرد نے کیا کیا؟ سورج کو حکم دیا کہ تو اپنی جگہ پر تھم جا تو سورج تھم گیا. کیسے؟ دعاؤں کے وسیلہ سے. آپ ایمان کے ساتھ جب دعا کریں کسی کے لیے آپ اپنی برکت کو آزمائیں. میری طرف نہ دیکھیں، دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنی برکت کو آزمائیں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے. آپ کے جو منہ کے الفاظ ہیں، کل میں بھائی شوکت کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں تو ان کی گاڑی خراب ہوگی قصور میں، تو میں بڑا پریشان. تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا، میرے الفاظ منہ سے نکلے کہ تو خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. گل کر کے میں آپ سوچنا لگا کہ یار میں گل کر دیا. خدا آپ کے منہ کے اندر الفاظ ڈالتا ہے. خدا نے آپ کے اندر برکت رکھی ہے، آپ نے اس برکت کو خود ڈھونڈنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. کسی بھی ایلیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، موسیٰ کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ برکت ان کو پتا ہے کہ ہمیں مل چکی ہے اور وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ پریشان رہتے ہیں. خدا ان سے کہتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی کو مار، تیرے پاس اختیار ہے. کیا تو نے اس لاٹھی سے اٹھتے سانپ نہیں نکالے؟ مصر کے اندر تو نے اس لاٹھی کو پانی کے اندر مارا تو وہ پانی خون میں تبدیل نہیں ہوا؟ کیا اس لاٹھی کو تو نے آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے نہیں برسا، آسمان سے ٹڈیاں نہیں آئیں، آسمان سے مینڈک نہیں گرے؟ تیرے پاس اختیار ہے، تو پھر کیوں مجھے بار بار مجھ سے آ کر کہتا ہے؟ تو اپنے اختیار کو تو استعمال کر کے دیکھ. آج ہم اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کریں. آپ کے وسیلہ سے
یہ علاقہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. آپ کے وسیلہ سے اگر آپ اس علاقہ کو نہیں بچا سکتے تو آپ اپنے گھر کو بچا سکتے. آپ کے پاس یہ اختیار ہے. آپ مت کسی کی طرف دیکھیں. آپ مت کسی کو یہ کہیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں یہ مصیبت سے نکلوں.